کبھی سوچا ہے کہ مٹی کا ایک بے جان ٹکڑا کیسے زندگی کی اڑان بھر سکتا ہے؟ آئیے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایسے ہی حیرت انگیز معجزے کی کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو صرف دل کو نہیں چھوتی بلکہ ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک خوبصورت عمل کی کہانی نہیں ہے، یہ تو اس خدائی طاقت اور نبوت کی گواہی ہے جو عام سی چیز کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ تو چلیں اس داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو ہر بڑے واقعے کے پیچھے ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اور یہ کہانی بھی کسی شور یا ہلچل سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی پرسکون فضا میں جنم لیتی ہے جہاں لگتا ہے کہ ہر چیز، ہر ذرہ روحانیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا منظر جہاں نرم، ہلکی سی روشنی ہے، سورج کی کرنوں میں تپش نہیں بلکہ ایک ٹھنڈک ہے، اور ہوا کا ہر جھونکا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمانی پیغام لے کر آیا ہو۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ وہ خاص لمحہ تھا جسے قدرت نے خود ایک الہی نشانی کے لیے تیار کیا تھا۔ اور اسی پرسکون ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی عام سا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک دنیاوی کام ہے نا؟ لیکن بہت جلد ایک آسمانی حکم اسے ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ان کے ہاتھ بڑی نفاست سے چل رہے ہیں، وہ سادہ سی مٹی کو پرندوں کی نازک شکلوں میں ڈھال رہے ہیں۔ ان کی ہر حرکت میں ایک گہرا ٹھہراؤ ہے، ایک ایسا سکون جو اس یقین سے آتا ہے کہ وہ صرف مٹی نہیں بلکہ ایک معجزے کو، جی ہاں، ایک معجزے کو شکل دے رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر لوگ خود بخود کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت ہے، دلوں میں احترام، اور سب کے ذہن میں ایک ہی سوال کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ان کی خاموشی میں ایک بے چینی چھپی ہے، اس لمحے کا انتظار جو شاید ان کی سوچ سے بھی آگے کا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے، وہ لمحہ جہاں انسان کا کام ختم ہوتا ہے اور کائنات کے خالق کی مرضی کا ظہور ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کہانی کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں زمین آسمان سے بات کرتی ہے۔ یا نا، ایک بہت گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل وہ تو ایک وسیلہ تھا، ایک ذریعہ، لیکن زندگی دینے والی اصل طاقت، وہ حکم جو کن کہتا ہے اور سب کچھ فیکون ہو جاتا ہے، وہ طاقت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ان بے جان مجسموں پر پھونک مارتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام سانس نہیں تھی، نہیں، یہ تو وہ الہی حکم تھا جو روح بن کر ان میں اترنے والا تھا، وہ حکم جسے اللہ نے زندگی کا امین بنایا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہے جو اللہ کے حکم کی بے مثال طاقت کو دکھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پھونک مٹی سے ٹکراتی ہے نا، ایک ایسی تبدیلی آتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بے جان مٹی میں زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ جو چیز کچھ دیر پہلے صرف زمین کا ایک ٹکڑا تھی، اب اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آسمان کی وسعت چمک رہی ہے۔ وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اس وسیع آسمان میں اڑ جاتے ہیں۔ جو کبھی زمین تھی، اب وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، اس معجزے کی ایک جیتی جاگتی گواہی بن کر۔ اور یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ لوگوں کی جو حیرت تھی نا، وہ ایک ایسے گہرے یقین میں بدل جاتی ہے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ ان کا ایمان جیسے تازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے جو دیکھا تھا، انہوں نے مٹی کو آسمان چھوتے دیکھا تھا۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معجزے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک حیران کر دینے والا منظر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا پیغام تھا، ایک ایسی نشانی جسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ معجزہ صرف ایک سپیکٹیکل نہیں تھا، یہ تو ایک واضح پیغام تھا، ایک کھلا ثبوت۔ یہ دنیا کو دو باتیں بتانے کے لیے تھا، ایک کہ زندگی دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کے سچے پیغمبر ہیں۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ آخر یہ معجزہ ہمیں خود تخلیق کے عمل کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف پیغمبر کا عمل ہے اور دوسری طرف اللہ کی حتمی طاقت جو زندگی دینے والا واحد ہے۔ یعنی شکل پیغمبر نے بنائی، لیکن روح وہ تو صرف اللہ کے حکم سے آئی۔ اور آخر میں یہ پورا واقعہ ہمیں ایک لازوال سچائی کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو کائنات کے ہر ذرے میں گونج رہی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور وہ جو چاہتا ہے بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔